کبھی شیطان کے اثر سے اور وساوس کی کثرت سے یہ سمجھنا کہ بس نظام وہی ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ بڑی کوتاہ بینی ہے۔ اللہ نے ایک نظام یہ بنایا ہے جسے آپ اور ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں اسباب پر نتائج مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک نظام اللہ نے یہ بھی بنایا ہے جس کے اسباب ہماری اور آپ کی نگاہ میں نہیں ہوتے، مگر نتائج وہاں سے بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے شعور دیا ہے، جن لوگوں کو خدا نے گہری نظر دی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے حقیقی علم سے نوازا ہے، وہ لوگ ایک مدت تک، ایک طویل عرصے تک، اور کبھی کبھی پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ جو اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے ان کے نتائج کا ظہور کب ہوگا۔ اور جن لوگوں کی نظر اس بات پر رہتی ہے کہ ایک مشینری یہ حرکت کر رہی ہے اور یہاں سے ریزلٹس نکل رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پیچھے جا کر کوئی اور طاقت کار فرما ہے اور وہاں سے ریزلٹس آئیں گے، یہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی بناتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو قوموں کو بناتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے امامت کا منصب رکھا۔ اور جب ان چیزوں پہ نگاہ نہیں ہوتی اور انسان ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو کبھی کبھی بغیر دلیل کے بھی جھگڑتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد نتائج سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ کسی بھی چیز کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں عورتوں کی بات کی ہے، وہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اذا بشرا، اور جب اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی نے جنم لیا، تو اس آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسوداً اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ فضیم دل میں گھٹتا ہے کہ کیوں بیٹی ہو گئی۔ ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ بڑی حکمت سے نازل کیے۔ یہ نہیں ہے کہ عام گفتگو کی طرح بس ہو گیا، بلکہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سوچنے کے قابل ہے کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اور اس کی بجائے دوسرا لفظ کیوں نہیں لیا۔
کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ لڑکے کی خوشخبری دی جاتی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا کیونکہ ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تھے، تو وہاں کہا کہ بشارت دی انہیں، وگرنہ بیٹی کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جب اسے بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل اس وقت بھی حقیقت تھی، آج بھی وہ بالکل حقیقت ہے. 1500 برس کے شب و روز اس حقیقت کو بالکل نہیں بدل سکے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس بچی کے بارے میں ينشأ فی الحلیہ، جو زیورات میں پرورش پاتی ہے، اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اور کیسی خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے بھی انگوٹھی بنا دیں، کنگن بنا دیں اور ایسی چیزیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو زیورات میں پلتی ہے، باپ بنا دیتا ہے، بھائی بنا دیتا ہے، کوئی اور بنا دیتا ہے، شادی ہو گئی شوہر دے دیتا ہے. اور پھر فرمایا وہ ہوا فی الخصام غیر مبین، اور لوگوں وہ تو بغیر دلیل کے جھگڑا کرتی ہے. 1000 دلائل سمجھائیے کہ یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، وہ اپنی ہٹ اور ضد اور وہ چیز کہ نہیں بات ایسے ہی ہے. آپ سمجھتے ہی نہیں صاحب، بات ایسے ہی. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ بغیر دلیل کے جھگڑتی ہے. اور اس کی بڑی حکمت ہے جو اللہ نے عورت کا مزاج ایسا رکھا ہے کہ وہ مرد کے مزاج سے مختلف ہے، کیونکہ بچہ بھی بغیر دلیل کے بات کرتا ہے اور ضد کرتا ہے. تو جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کا کمبینیشن اپنے بچے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بچہ دن میں 10 بار آ کر بغیر دلیل کے بات کرے، یہ بغیر دلیل کے اس سے بھی جواب دیتی رہتی، اور باپ سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا بات کر رہے. تو جو بغیر دلیل کے بحث تکرار ہے، اس لیے کہ طبیعت میں اچلت ہے، جلدی ہے کہ کسی طرح رزلٹ سامنے آئے، پتا چلے کہ کیا. اور جو لوگ نتائج کے لیے جلدی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، وہ کبھی کبھی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک اور نظام بھی اس دنیا میں خدا کا ہے، اور جب وہ اپنے نتائج کو سامنے لائے گا تو ان نتائج کا کوئی توڑ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی قوم، انہوں نے کہا کہ کذاب، پتلے درجے کا جھوٹا آدمی اور بہت ہی زیادہ شریر. اللہ نے فرمایا سیعلمون غداً، ہم نے کہا صبح ہونے دو، کل پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے پتلے درجے کا اور کون زیادہ شریر. یہ اللہ کا نظام، اس پہ بندے کی نظر رہنی چاہیے، زندگی آسان ہو جاتی. یہ ایسا نظام ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اب بھی اگر کہیں اسلام کا قانون نافذ ہو جائے تو لاش کسی جگہ ملے اور کچھ پتہ نہ چلے اسے کس نے قتل کیا ہے،
تو حکم یہ ہے کہ جن لوگوں پر شک ہو یا جو قرب و جوار کے لوگ ہیں ان میں سے 50 آدمیوں کو جمع کیا جائے اور اس میت کے متعلق ان سب کو قسم دلائی جائے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تمہیں اس کے قاتل کا کچھ علم نہیں، اور بس وہ ایک ایک آدمی قسم کھاتا جائے اور اس کی دیت خون بہا اس کے پیسے وہ گورنمنٹ ادا کرے. یہی زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قریش مکہ میں سے ایک آدمی نے ایک یمنی آدمی کو قافلے میں ساتھ لیا نوکر کے طور پر. یمنی غریب تھا، نوکری کرنے حجاز مقدس میں آیا. تجارتی قافلہ چلا اور شام کو جب پہنچے تو مالک نے کہا یہ اونٹ باندھو. وہ کسی چیز میں اور کام میں مالک کے مصروف تھا. اونٹ کی وجہ سے اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نوجوان نے پتھر اٹھا کر اس لڑکے کو مارا اور اس کا سر پھٹ گیا اور تڑپنے لگا زمین. اور اس کی نگاہ پڑی، اتفاق سے ایک اور یمنی کوئی گزر رہا تھا تو اس نے مرتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا فلاں. اس نے کہا ارے فلاں جب تم جاؤ یمن تو میرے قبیلے والوں سے کہنا کہ اس آدمی نے مجھے مار دیا اور مر گیا. اس نے لاش رکھی زمین میں، جو کر سکتا تھا کیا. قافلہ جب واپس آیا تو اہل مکہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک یمنی نوکر بھی گیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے رقم ادا کر دی، وہ اپنے گھر چلا گیا اور خوش تھا. اور اگلے برس جب حج کا اس کے بعد موسم آیا تو اس یمنی کے عائشہ اقربا ان تک تو پیغام پہنچ گیا تھا. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وادی میں سردار کون ہے جو خون کے بدلے اور خون کے مقدمے کو چکائے فیصلہ کرے. تو اس سے عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں نے کہا، وہ گئے اور کہا اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اور ہمیں اطلاع ملی ہے اور آپ ہمارے بھائی کا خون بہا قیمت اس سے دلا دیجیے جس نے مارا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے، پوچھا اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو پھر چپکے سے بتا دیا کہ غلطی تو مجھ سے یہ ہوئی ہے، لیکن اگر مان جائیں تو ہم تو دیتے پڑیں گے، بہت بے عزتی ہے، یہ تسلیم نہیں کرنا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کہتے ہو قتل نہیں کیا تو 50 آدمی تم میں سے کل آئیں اور قسم کھائیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے. اور اگلے دن وہ یمنی اور یہ سب آئے اور 50 آدمیوں نے جب قسم کے لیے وہ شروع کی بات تو ایک بڑھیا آگے آئی اور اس نے کہا عباس 2 اونٹ اگر ہر آدمی دے دے تو 100 اونٹ پورے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ایسے ہی. اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے جوان اور میرا اور کوئی سہارا ہے نہیں، بوڑھی ہو گئی ہوں، تو اسے قسم نہ کھلاؤ اور ہم لوگ 2 اونٹ دے دیتے. یمنی مان گئے اور 2 اونٹ انہوں نے دے دیے. 49 آدمیوں نے قسم کھا لی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگلے حج تک 1 سال میں ان 49 آدمیوں میں سے ایک بھی آنکھ باقی نہیں رہی قدم چپکنے کے لیے، سب مر گئے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو یوں چلتا ہے.
اس نظام پر جب نظر جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ جو آج میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جو مجھے صبر کرنا پڑ رہا ہے، کچھ دن کی بات ہے، جب خدا کا وہ نظام حرکت میں آئے گا تو اس کو اسی کا بدلہ دینا پڑ جائے، اور جب یہ نظام خدا کا سامنے رہے تو پھر خود ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ آج میں کر رہا ہوں اور اسے تو پھر کوئی بچا لے گا، اور کل اللہ کا ہاتھ جب مجھ پر پڑا تو اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچائے۔ یہ ایسے حقائق ہیں کہ انسان ان حقائق سے جتنا باخبر رہے اور جتنا انسان کو آگہی رہے، صحیح کام کرتا رہتا ہے، اور جہاں غفلت ہوئی اس سے وہاں پر غلط کام شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ابتدا اس سے ہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست رکھے، اور جب عادت پڑ جائے اس کی کہ میں نے اپنی نیت کو ہر حال میں صحیح رکھنا ہے، تو سوچئے گناہ بھی کیا نیت کرے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کہ اللہ آپ نے اس جسم کا حق رکھا ہے اور یہ حقوق ہیں جو میں اس جسم کے پورے کر رہا ہوں۔ پینے میں یہ نیت، لباس پہننے میں یہ نیت، بہترین سے بہترین گاڑی اور ماڈل اس سال ہر سال تبدیل کرتا رہے، اس نیت سے کہ اللہ جو آپ نے مجھ پہ انعام کیا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، یہ خوشی کی بات ہے، آپ نے مہربانی کی ہے، اس نیت سے بہتر لباس پہنے، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی معنی میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کا انعام جو تم پر ہو فحدث، اس کا تذکرہ کیجیے، اس کی بات کیجیے۔ اور اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی ضرورت پیش آنے پر اپنے واقعی صفات کا اقرار کرے اور اپنے متعلق صحیح چیزیں جو اس میں پائی جاتی ہیں اس کا اقرار کرے، اس کو لکھ کر دے، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ نے اس پہ انعام نہیں کیا۔ غلطی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی چیز ہے، میری اپنی کارکردگی۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالی نے دو آدمیوں کو دولت دی اور اتنا کچھ دیا کہ دیکھنے والوں نے دونوں کے متعلق تمنا کی کہ کاش ہم بھی ایسے ہو۔ ایک قارون کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے اسے دیکھا تو لوگوں نے کہا کاش یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، کاش خدایا تم نے اتنا کچھ دیا ہوتا جتنا تم نے قارون کو دیا۔ اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے اتنی بڑی حکومت، اتنی مملکت دی کہ انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی حکومت دے دیں کہ میرے بعد قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اور دونوں کا انجام دیکھیے، اس کا انجام یہ کہ فخسفنا بہ، ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، لوگوں جو علم ہے نا میرے پاس، اس وجہ سے مجھے اتنا کچھ ملا۔
تو انعام کی نسبت اپنی طرف کرنا یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے. اور دوسرے انہوں نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ چیزیں مجھے عنایت فرمائی. تو جتنے انعامات ہیں ان سب میں اچھی نیت رکھ کے نسبت اللہ کی طرف کرتا رہے، اپنے آپ کو بیچ میں نہ رہے. مت کہے کہ میری محنت کا نتیجہ، یہ مت سوچے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے. یہ رزق کی تقسیم یہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے، اس معاش کا بت یہ اتنا عجیب معمہ ہے کہ آج تک اسے نہ لوگ سمجھ سکے ہیں نہ کبھی سمجھ پائیں. اللہ وہاں سے رزق دے دیتا ہے جہاں آدمی کو تصور نہیں ہوتا، اور جہاں تصور اور یقین ہوتا ہے خدا وہاں سے رزق ہٹا دیتا. عجیب و غریب چیز ہے. ایمان ایسی چیز ہے جو اس معاش کے مقابلے میں رک جائے، تھام لے، وگرنہ آدمی اس معاملے میں بے بس ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی صاحب کہ خدا کس کو کس کی وجہ سے دیتا ہے. ترمذی کی روایت میں آیا ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو میرا بھائی ہے نا نکما ہے، سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور آپ اسے کہیے کہ کچھ کمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، میرا تو خیال یہ ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں تجھے دے. کہ یہی ہوتا یہ بچے کچھ نہیں کماتے، یہ عورتیں کچھ نہیں کماتی، بیٹا جوان ہوتا ہے اور ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، کچھ کمانے کے قابل ہی نہیں رہتی، اور خدا کس کے صدقے میں کس کو دے رہا ہے کوئی نہیں جانتا. اس لیے یہ سمجھنا کہ میں ہوں، میرا علم ہے، میری ذہانت ہے، میں نے فلاں وقت میں بڑا اچھا فیصلہ کر لیا تھا، اس کو ذرا سا بدل دے اور یہ کہے کہ اللہ نے اچھا فیصلہ کرا دیا، یہ کہے کہ اللہ نے مہربانی کی تھی، اس آفت سے محفوظ رہتا ہے. اور جہاں علم اور دولت اور مال اور چیزوں کی نسبت اپنی طرف ہوئی تباہی ہوئی. ایک انچ کے برابر اگر منزل سے انحراف ہو جائے اور جہاز یہاں سے چلے سمندر میں اور 1 ڈگری کا فرق پڑ جائے تو منزل مقصود پر مشرق سے مغرب ہو جاتا ہے. معمولی سے ہی فرق پڑتا. تو یہ معمولی سا فرق خود ڈال لے، اپنے آپ کو مٹائے اور اپنے متعلق کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے. جتنے خیر کے کام ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے اور اپنے پاس سوائے خرابی کے کچھ. اسی لیے ایک بزرگ بیت اللہ میں گئے تو انہوں نے کہا میرے مالک مجھے معاف فرما دے، اور ان گناہوں سے درگزر کر جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، جو مجھے نقصان پہنچاتے ہیں، اور تو معافی دے دے اور مجھے معاف کرنا، تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہو. تو عیب کی نسبت اپنی طرف اور بڑائی کی نسبت اللہ کی طرف، تو پھر خدا کا وہ نظام حرکت میں آتا رہتا ہے جس کو آپ اور ہم دیکھتے نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امامت کے درجے پر فائز کیا دنیا میں. یہدون، وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کیوں؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، انتظار کیا.
تو نتائج کی اجلت میں نہ پڑے، اور یہ مت سوچے کہ یہ جو کچھ آج ظلم ہو رہا ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ نکلے گا ضرور، اور ایسا نکلے گا کہ پھر جب اس کا بدلہ ہوگا تو بدلہ لینے والا ہاتھ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قومیں اکھڑ جاتی، اور زمین میں جو لوگ سر اٹھا کر چلتے ہیں خدا صاف بتا دیتا ہے کہ یہ سر جھکائے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ انہوں نے ظلم کی حد کر دی۔ کفر کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں، ظلم کے ساتھ کوئی نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نظام ہے جس کی خبر صرف نبوت ہی دے سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر انسان کافر اور مسلمان کے ساتھ 10 فرشتے اللہ کے مقرر ہیں۔ 2 فرشتے تو وہی ہیں جو نامہ عمل لکھتے ہیں، اور چاروں جہاد، چاروں سمتوں سے 4 فرشتے مقرر ہیں، اور جو آفت مصیبت کوئی آنی ہوتی ہے اسے ہٹاتے رہتے ہیں۔ اور ایک فرشتے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں تمہاری پیشانی کے ساتھ ہے، اور جب کوئی آدمی غرور اور کبر سے سر اٹھا کر چلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس نے سر اٹھا لیا ہے، اسے رسوا کر۔ اور جب کوئی اللہ کی وجہ سے عاجزی سے گردن جھکا دیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، تو کہتا ہے اللہ اس نے تیرے لیے عاجزی اختیار کر لی، بندگی اختیار کر لی، اللہ اسے عزت دے۔ تو فرشتوں کی دعاؤں اور بددعاؤں میں لوگوں کا حساب و کھاتا کھلا ہوا ہے، کوئی جانے نہ جانے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے سجدہ جو آخری حد ہو سکتی تھی عبودیت کی، بندگی کی، وہ اللہ نے دیا کہ میرے سامنے ایسے جھک جاؤ اور بالکل اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر۔ جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں اپنے حصے کی طلب غلط بات۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اپنے ایک سفر کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوا اور میں اس مقام پر جا کر پہنچا کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور ایک بند دروازہ تھا، میں نے اسے کھٹکھٹایا، میں نے کہا اسے کھولیں میرے لیے، تو مجھ سے فرشتوں نے کہا کہ یہ نبوت کا باب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اب یہ نہیں کھلے گا، اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں جو اللہ کے لیے ہیں کبھی نادانی سے بھی اس معاملے میں دخل نہ دے۔ اللہ کی ذات بادشاہ ہے، بڑی ذات ہے، بے نیاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خاص چیز تھی؟ مجھ سے اللہ نے کہا الکبر ردائی، یہ جو بڑا پن ہے نا، بڑا ہونا ہے، یہ ہماری چادر ہے۔ فمن نزع منی، اور جو ہماری چادر کو اتارنا چاہے ہم اس کی چادر اتار دیں۔ اس لیے بندگی سب سے بڑی چیز، اس بندگی سے بلند کوئی مقام ہوتا تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ بندگی اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ دیکھیے ہزاروں لاکھوں نہیں اربوں لوگ قیامت تک ہر نماز میں یہ پڑھتے رہیں گے کہ عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول۔ اس بندگی سے بڑا کوئی مقام ہوتا تو اس کا ذکر کیا جاتا۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے
کہ اب چیزیں دیگر، اب دونوں چیزیں دیگر، بندہ الگ چیز ہے اور اس کا بندہ الگ چیز. اس لیے کبھی بھی صفات کی نسبت اپنی طرف نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ جنتیوں میں سے ہے، بدر میں وہ شامل تھے، حدیبیہ میں وہ شامل تھے، کوئی ایک تعریف کا جملہ ہو تو انسان کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کی بات ارشاد فرما دی کہ میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو عمر ہو جاتی. ان کا کبھی آپ دیکھیے وصیت نامہ اور ان کی وفات سے پہلے کی گفتگو پڑھیے تو کیا تھا. صحیح بخاری میں متعدد جگہ پر آیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دخلت علیہ، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور انہیں اطباء نے تسلی دلائی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، 6 خنجر کے وار آپ پہ کیے گئے ہیں مگر انشاءاللہ بچ جائیں گے. اور جب دودھ پلایا گیا تو وہ ناف کے نیچے کی آنکھوں سے نکل گیا. تو لوگوں کو مایوسی ہو گئی کہ اب امیر المومنین نہیں بچتے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی تعریف شروع کی، اثنا علیہ، اور میں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی جب آپ نے اسلام کو قبول کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، وَكَانَ عَنْكَ رَاضٍ، اور وہ آپ سے بہت خوش تھے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافت دی، اور پھر امیر المومنین آپ نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کی، اور اللہ سے آپ کے بارے میں بڑی امید. تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اشارہ کیا، مطلب بس کرو، نہ زیادہ بولو، نہ تعریف کرو. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے فقط من اللہ علیہ، اللہ نے احسان کیا مجھے اسلام کی توفیق بخشی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور مجھ سے خوش تھے، راضی تھے. من اللہ علیہ، یہ بھی خدائی کا احسان. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے خلیفہ مقرر کیا، یہ بھی اللہ کا احسان تھا. اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے تو عباس کے بیٹے لا لیا ولا علیہ، خدا کی قسم نہ اللہ یہ پوچھے کہ کیا نیکی کی، نہ خدا حساب لے کیا گناہ کیا، بس بڑے بڑے ادھر سے ہی گئی جنت میں بھیج دے. ولو ان بی، اور اگر اس وقت میرے پاس پوری زمین سونے کی ہوتی تو لبتدئی تو بہی، میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا. من حول المطلع، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اب جو سورج چڑھے گا اس میں کیا ہوگا میرے ساتھ. اور پھر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زندگی گزری ہے کچھ پتہ نہیں ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے، بس خدا کسی طرح مجھے اپنے سامنے نہ لائے اور مجھ سے پوچھے نہیں کہ کیا. یہ ان کا حال ہے جن کے لیے جنت واجب ہو چکی تھی کہ کسی خوبی کی نسبت اپنی طرف نہیں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا کرم. یہ صحیح سوچ، یہ صحیح مزاج، بس ایسی سوچ مومن کی ہونی چاہیے. اور موت تک خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت رہے، اور جوانی میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے تاکہ گناہ نہ کرے، اور جب بڑھاپا آ جائے تو مالک سے اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے کہ پروردگار مہربانی کرے. اس لیے یہ جو نظام ہے کہ اپنے متعلق اچھائی کے جملے، خوبی، تعریف، ایک وقت ہوتا ہے
جب اس پہ کہنا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے اس دلدل پہ پاؤں رکھنا اور بغیر ضرورت کے اس کلوز چیپٹر کو اوپن کرنا بڑی خطرناک بات ہے، آدمی بچ نہیں سکتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ ابن عباس کہتے ہیں میں داخل ہوا اور ان کے انتقال کے لمحات قریب تھے اور نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو انہیں پتہ چل گیا کہ میں ہوں، تو انہوں نے کہا نہ اندر آنے دینا، اور وہ چونکہ چھوٹے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر ہی کیا تھی، 12-13 برس کے تھے، سب کو اچھے لگتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے زور لگایا دروازے کو تو پھر لوگ ہٹ گئے، میرے سامنے نہیں آئے، اور میں نے جا کے ان سے کہا کہ ام المومنین بڑی بشارت ہے آپ کے لیے، آپ تو اتنی اچھی زندگی گزار کے گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پسند فرمایا اور یہ کہا کہ جنت میں بھی یہ میری بیوی ہے۔ تو ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے روک دیا اور مجھ سے کہا کہ عباس کے بیٹے میں اسی وجہ سے کہتی تھی کہ تمہیں اندر نہ آنے دیں، مجھے اندازہ تھا کہ تم میری تعریف کرو گے، اور میں کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، مٹی میں مل گئی ہوتی، زندگی میں کیا کیا ہوا ہے اللہ کے سامنے کیا جائے۔ یہ وہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حاصل ہوئی ہے کہ جتنی خوبیاں تم میں پائی جاتی ہیں یہ سب اللہ نے کرم کیا ہے، باقی تم خود اس میں کچھ نہیں۔ اور جب وقت آ جائے اظہار کا، واقعی اپنے کمال اپنی خوبی کہنے دکھانے کا، تو دل میں یہی نیت رکھے کہ خدایا تو نے یہ کام کیا ہے اور جب تو چاہے واپس دے۔ جتنی چیزوں پر انسان کو ناز ہوتا ہے اور جن چیزوں کے متعلق انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ رہیں گی، خدا ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کو زندگی میں انسان کے ہٹا کر دکھا دیتا ہے کہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں اور رہ جانے والی چیزیں بس دو ہی ہیں، کیا اللہ کی ذات ہے اور کیا انسان کی اپنی وجود ہستی اگر کچھ ہے۔ اس لیے اللہ کے اس قانون سے کبھی بھی غافل نہ ہو جو قانون ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور اپنا کام کر رہا۔ عزتوں کے فیصلے، رزق کے فیصلے، لوگوں کے کم اور زیادہ ہونے کے فیصلے اور حکومتوں کے آنے اور جانے کے فیصلے، یہ سب کے سب اس کے ہاں ہوتے ہیں اور انسانوں کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ خدا کس کو اوپر لے آئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حکومت دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور عمار بن یاسر ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے، کبھی بھی برائی نہ مانگے۔ اپنے لیے تو اپنے لیے، دوسرے کے لیے بھی نہ مانگے، اپنے دشمن کے لیے بھی بددعا اور برائی کی بات نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اللہ سے خیر ہی مانگتا رہے، اور اللہ نے اس میں کچھ بھی نہیں تو بہت بڑا اجر رکھا ہے، دل وسیع ہو جاتا ہے، ذرف بڑا ہو جاتا ہے، آخر مالک بھی تو دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ اور ہمارا غلام، اور اس کے باوجود ذرف اتنا ہے کہ اپنے بدخواہوں کے لیے بھی خیر خواہ۔ تو دعائیں دینا اور پھر انتظار کرنا کہ خدا کا عذاب کب اس شخص پہ نازل ہوتا ہے،
یہ خطرناک باتیں ہیں. قوموں کا معاملہ اس سے مستثنا ہے. چھوڑ دے, اللہ کے حوالے کر دے. اور جس دن ہاتھی کا پاؤں پڑ گیا نا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں آ گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ میرے محلے والے بہت شریر ہیں, بہت تنگ کرتے ہیں مجھے, اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لوں, مزہ چکھاؤں, سبق سکھاؤں, کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے, اپنے دشمن کے معاملے میں ہمیشہ اس بات پر غور کرو کہ تمہارے دشمن کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر تو وہ ہے خدا کا دوست اور بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی ظلم اور زیادتی فی الحال ہو رہی ہے, تو دیکھو اللہ اپنے دوست کو توبہ کی توفیق دے دے گا, تمہاری کسر کہیں اور سے پوری کر دے گا, اور خدا تعالیٰ اپنے دوست کو تمہارے حوالے نہیں کرے گا. اور اگر میرے بیٹے وہ اللہ کا دشمن ہے تو تو چپ کر جا, جس نے دشمنی اللہ سے مول لے لی ہے, جس دن وہ تباہ ہوگا تیرا معاملہ بھی نہیں بچ جائے گا. پھر چاہے تو کمزور اور ضعیف لوگ, ان کے متعلق سوچتا نہیں آدمی کہ اگر اس کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوگا. حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ دیجئے, حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کے واقعات اس میں ملیں گے. اور فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے منصور نے کہا کہ قاضی بننا ضروری ہے. کچھ آدمیوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ قاضی بنانا چاہتے ہیں, اور یہ اللہ کے بندے عہدوں سے اتنا ڈرتے تھے, اتنا دور بھاگتے تھے کہ جیسے آگ ان کے سامنے پیش کرتی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا تم اپنے والد کے فیصلوں سے, ان کی طبیعت سے سب سے زیادہ واقف ہو, اور میں مدینہ طیبہ میں تمہیں قاضی مقرر کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قاضی 3 میں سے 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا. تو امیر المومنین میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں قاضی نہیں بنوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا, انہوں نے کہا قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ میں قاضی بنوں. تو انہوں نے کہا پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ باہر جا کر کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے قاضی کا عہدہ چھوڑ دیا ہے, ورنہ مجھے قاضی ملنے دشوار ہو جائیں گے, لوگ نہیں اس عہدے کو لیں گے. تو وعدہ کیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بات. قاضی کے لیے بلائے, اور ایک ایسے تھے کہ جب انہیں بلایا تو انہوں نے جا کے خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور باتیں کرنے لگے کہ کیسے مزاج, خیریت, بارش ہوئی, تمہاری فصلوں کا کیا حال ہے. وہ ایک عرصے سے ملا نہیں تھا ان سے. اس نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہے, کس کو لے آئے ہو؟ تو لوگوں نے جلدی جلدی انہیں نکالا. تو باہر جا کے انہوں نے کہا بہروپیہ بننا اچھا ہے بجائے اس کے قاضی بنا دیتے اور جہنم میں جاتے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے آئے. امام صاحب نے فرمایا میں قاضی نہیں بنتا. اس نے کہا اللہ کی قسم تمہیں بننا پڑے گا. امام صاحب نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں بنوں. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کی قسم پہ قسم کھاتے ہو. تو انہوں نے کہا امیر المومنین مجھ سے زیادہ حیثیت کے مالک ہیں, اپنی قسم کا کفارہ دے سکتے ہیں, توڑ لیں. اس نے کہا خلیفہ نے کہ جھوٹ بولتے ہو, تو یہ کہتے ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں,
امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی، جھوٹا تو ویسے بھی قاضی بنانے کے قابل نہیں۔ اور فضیل رحمۃ اللہ علیہ بھاگ گئے اور مکہ میں جا کر پناہ لے لی۔ یہ جو کمزور ہوتے ہیں نا، ان کا بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہی ہے۔ اور منصور نے کہا لکھو کہ اس سال جب حج کو جائیں گے تو پھانسی کا سامان ساتھ رکھنا ہے، حرم کے باہر چوک میں اسے پھانسی دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی ہماری بات نہ مانے تو اس کے ساتھ کیا ہو۔ اور جب وہ پہنچے بیت اللہ کے قریب تو فوج والے گئے اور کہا فضیل ڈھونڈو کہاں ہے، پتہ چلا حرم میں سو رہے ہیں۔ اٹھایا تو پوچھا کیا بات کا، بلایا ہے امیر المومنین نے اور کہتے ہیں کہ قاضی بننے سے انکار تھا، اس لیے پھانسی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا چلتا ہوں۔ دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نیند سے اٹھے تھے، اسی حال میں چلے گئے اور ملتزم پہ ہاتھ رکھا ایک اور کہنے لگے وہ قسم کھا رہا ہے کہ مجھے مار دے گا، آپ کا کیا فیصلہ؟ بس اتنا کہا اور آ کے لیٹ گئے اور تھوڑی دیر بہت انتظار کرتی رہی کہ کریں کیا، اور پتہ چلا کہ خلیفہ منصور حج کے لیے آئے، احرام باندھا ہوا تھا، اونٹ پہ سوار ہوئے، نیچے گرے، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں یہ فیصلہ اللہ کا تھا۔ اس لیے یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا خیال اس اعتبار سے رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک بحق السائلین علیہ، اللہ میں ان لوگوں کے واسطے سے آپ سے مانگتا ہوں جن کا حق آپ نے اپنے ذمے کر رکھا، وبحق الممشائین الیہ، اور اللہ یہ جو لوگ آپ کی راہ میں چلتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے پھرتے ہیں، خدایا ان کے صدقے مانگتا۔ اور ایک جگہ آتا ہے اللہ میں ان کے صدقے میں مانگتا ہوں جو ہجرت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے غریب لوگ یہاں آتے۔ بڑی سنوائی ہے صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمار ابن یاسر کو مقرر کیا تھا گورنر، اور وہ نہیں چلا سکے حکومت۔ ہر آدمی کا مزاج یکساں نہیں ہوتا، اس لیے حکمرانی انتظام اس کے لیے بھی خاص صلاحیت چاہیے ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے حکومت دے دیں، ظلم بہت ہو گیا ہے اور میں صحیح کر دوں لوگوں کو۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر میں اور تو دونوں حکومت چلانے کے قابل ہی نہیں، اپنے متعلق تو کثرت نفسی سے کام لیا، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مزاج جو تھا وہ حکمرانی کا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمار جب واپس آئے ہیں تو فرمایا لوگوں مجھے پتا تھا کہ عمار حکومت نہیں چلا سکیں گے، لیکن میں نے جان بوجھ کے انہیں حکومت دی تھی تاکہ اللہ کی اس بات پر عمل کروں جو قرآن میں آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے چاہا کہ زمین میں ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں لوگوں نے کمزور بنا دیا، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے چاہا کہ ان غریبوں کو، کمزور لوگوں کو حکمران بنائیں۔ تو ایک دن اس آیت سے میں غور کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ عمار بھی تو کمزور ہے، چلو اللہ کی اس بات سے عمل کرتے ہیں، اس لیے میں نے کچھ دن کے لیے اسے حکمران کیا۔ اور عمار ایسے لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ ہے تو کچھ ایسی بات، اگر ممکن ہے آپ میں سے کسی کو تجربہ ہو، کسی سے محبت ہو نا انسان، اور اس محبت کی وجہ سے پٹائی ہو، تانے سننے پڑیں،
اور کبھی پٹائی اور سختی برداشت کرنی پڑے محبوب کی نظر کے سامنے، اس کا لطف بھی کچھ اور۔ محبت ہو کسی سے اور اس کی وجہ سے گھر والے کہیں کہ ناس ہو گیا ہے تمہارا، برباد ہو گئے ہو، اور ایسے ہو گئے ہو، ویسے ہو گئے ہو، اور پھر وہ بھی سن رہا ہو، تو دل کو یہ اطمینان تو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے انہیں بھی خبر ہے۔ یہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے خاص طور سے کہ اوذیا، یہ لوگ میری راہ میں ستائے گئے، یہ وہی چیز اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں ستائے گئے، تنگ کیے، اللہ سے عافیت مانگتا رہے، مگر بڑے خوش نصیب تھے وہ جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا، اللہ کی راہ میں تنگ کیا۔ یہ عمار ان لوگوں میں سے تھے، ان کی والدہ کو، ان کے والد کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، والدہ کو تو برے طریقے پر، اور ان کے والد کو اور انہیں آگ بچھا کر اوپر لٹا دیتے تھے، اور پانی کے تالاب میں ڈبکیاں دے کے نکال لیتے تھے، اور ان کے والد یاسر جب وہ یہ سب ظلم ہو رہا تھا ان پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور عمار جوان تھے نا، اس وقت خون گرم تھا، انہوں نے چاہا کہ ان کافروں سے کچھ بدلہ لیں، دو ہاتھ کریں، لیکن بندھے ہوئے تھے یہ زنجیروں میں، اور سب منظر کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملاقات۔ ان کمزور لوگوں کو اللہ نے اٹھان دیا اس لیے کہ اللہ کا وہ ایک نظام حرکت کر رہا۔ تو آدمی جب اپنی نیت کو خراب کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو اور میری بلندی ہو اور خاندان میں میرا ہی نام دیا جائے اور لوگ ہر خوشی خوبی کی نسبت میری طرف کریں، تو اللہ کا قانون اسے برداشت نہیں کرتا، تو باہر پھینک دیتا ہے اٹھا کے، کہتا ہے ایسے، کیونکہ انسان اگر سر اٹھا لے اور انسان ظلم کرنے پر آ جائے تو اس جیسی بدترین چیز دنیا میں کوئی اسفل سافلین، اللہ نے فرمایا جب وہ گرتا ہے سب سے زیادہ گرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ جتنی اللہ کو محبت ہے انسانوں سے، جب انسان اس بات کو ثابت کر دے کہ خدایا میں تیرا سب سے برا بندہ ہوں، تو پھر نفرت بھی اتنی ہوتی۔ خدا کی محبتوں اور خدا کی عنایات جو انسانوں کی ہوتی ہیں کیا کہنے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ٹھکانا پرورش کرتا ہے، اپنے بندوں کو بچاتا ہے، حوادث اور مصائب سے پناہ دیتا ہے، اور ایسی پناہ دیتا ہے کہ خود اللہ نے کہا ہوا یجیر، ہم پناہ دیتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ولا یجار علیہ، اور لوگوں جسے ہم پناہ نہ دیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ کسی کی ہمت ہے کہ اللہ کسی کو پکڑ لے اور وہ خدا کے پکڑ سے اسے چھڑا لے اور پناہ دے دے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ بار بار دعوت ہے، بار بار وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے کوئی زیادہ بات نہیں ہو گئی، آؤ لوٹ آؤ، معافی مانگ لو، ہم معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی سفر میں ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے اور موت کے انتظار میں لیٹ جائے اور اس کی آنکھ کھلے تو سواری اسے میسر آ جائے، کتنا وہ خوش ہوگا۔ اس سے زیادہ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کر لے، لوٹ۔
یہ جو حدیث ہے نا صاحب، اس پہ عمل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 1000 کافروں کی قتل کی خبر لا کے دو. اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات میں ہے کہ تم ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر مجھے. 1000 آدمیوں کا قتل اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کا اسلام فرمایا مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ زیادہ صحیح چیز. اس لیے کہ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہمارے پاس سوائے خون کے، آگ کے، مارنے کے اور ختم کرنے کے اور کوئی پیغام نہیں. اصل پیغام یہ تھا کہ اللہ کی طرف چلو، اللہ کے دار چھوڑ دیے، اسلام پہ آ گئے. ایک آدمی سے کرامت اگر آج سرزد ہو جائے اور ایک مردے کو وہ زندہ کرتے تو پوری دنیا میں نام پٹ جائے اس کا کہ صاحب اتنے باکرامت بزرگ ہیں، اتنے ولی اللہ ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا. اور وہ جن کی صحبت سے، جن کی تربیت سے آخرت کی ساری زندگی کسی کی سمر گئی اور ظلم کی بجائے کوئی عدل کی راہ پر آ گیا اور کسی کی تربیت سے شرک چھوڑ کے ایمان پر آ گیا، اس کا کوئی نام نہیں. حالانکہ اصل کرامت یہ ہے کہ جو جہنم کے راستے پر چل رہے تھے انہیں اٹھایا اور جنت کے راستے پہ لے آئے، صحیح راہ دے. اسی چیز کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ خیر کا، امن کا، آشتی کا، صلح کا پیغام دیتا رہے اور یقین دلائے لوگوں کو کہ تم کچھ بھی کرو میرے ہاتھ سے تم محفوظ، میں ایسا ہوں ہی نہیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں قید میں رکھا ہوا تھا کافروں نے، اور کون نہیں جانتا کہ اہل مکہ نے کس بری طرح انہیں سولی پر چڑھا دیا اور وہ کسی کے ذاتی جیل خانے میں تھے. اور وہ عورت بعد میں مسلمان ہو گئی، صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اپنے باپ کے قتل پر انتقام کے لیے قسم کھائی تھی کہ خبیب کی کھوپڑی مجھے مل جائے اس نے شراب پی. کیا اس نے گئی، سولی کے بعد کھوپڑی اس نے گئی. یہ جو چیزیں بھی کی مختلف روایات ہیں، لیکن جس کو سولی کے لیے رکھا ہوا ہے، ذاتی جیل خانے میں بند کیا ہوا ہے اور سب پتا ہے خبیب رضی اللہ عنہ کو کہ اب میرے ساتھ وہ ہوگا کیا. اس عورت کا چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا جیل خانے کے قریب پہنچا ہے اور سلاخوں سے اندر چلا گیا اور خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی ران پہ سے بٹھا کر بچے سے باتیں کر رہے ہیں اور اس عورت کا رنگ اڑ گیا. وہ کہتی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ خبیب کے پاس کچھ اسلحہ بھی کوئی نہ کوئی چیز اندر ہے اور اب میرے بیٹے کو یہ مار دے گا. تو میں گھبرائی ہوئی گئی اور میرے خیال میں آیا کہ میں کہوں خبیب ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میرا بچہ واپس کرو. تو اس نے مجھ سے دیکھتے ہی کہا کہ تم اپنے بچے کے بارے میں فکر کر رہی ہو، اللہ کی قسم ہم لوگ ایسے ہیں ہی نہیں کہ کسی کو نقصان دے سکیں. اس کا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں. میں اس بچے کے ساتھ خوشی میں بات کر رہا ہوں اور تم چاہو تو دے دوں اور تم چاہو تو اسے بیٹھا رہے. وہ کہتی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور میرے بچے سے باتیں کرتا رہا. اللہ کی قسم میرے بچے کا بال تک اس نے نہیں چھوا، مجھے واپس دے دی. یہ امن، یہ سلامتی، یہ اپنے متعلق احساس دلانا ہے کہ تم جو مرضی کرو، میرے لیے طے شدہ بات ہے کہ میں غلط کام نہیں کروں. یہ یکطرفہ طور پر اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا پابند بنانا ہے. اور طے میں وہی چیز کا فرمایا ہے حسن نیت، کہ ہم کسی کے متعلق برا سوچیں گے ہی نہیں.
ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ اچھائی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس مالک کے دربار میں جاتا ہے جس کو پہلے سے ہی اس سے محبت ہے، تو وہاں اس کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان ارواح کو لے کر اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اور خدا کی طرف سے بڑی خوشخبری، بڑی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بہت مناسب بتلائے کہ اللہ کو کس طرح اپنے بندے عزیز، کس طرح اسے ان سے محبت۔ قرآن میں نہیں آیا، اللہ نے کہا یعفو عن کثیر، لوگوں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ ایک جگہ فرمایا ہے اگر ہم انسانوں کے کیے پر، ان کے ظلم پر پکڑنے لگیں تو دنیا میں جانور بھی زندہ باقی نہ رہے، ایسا عذاب آ جائے کہ جانوروں کو جان بچانی دشوار ہو جائے۔ انسانوں نے اتنے گناہ کیے ہیں مگر اللہ کہتا ہے ہم نے معاف کی۔ عزت ہے، شرف ہے، کہتا ہے یسألہ من فی السماوات، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تمام وہ جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن اس کی نئی آن، ہر دن اس کا نیا معاملہ۔ اتنی کرم نوازی، اتنی مہربانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا آخری پہر جب شروع ہوتا ہے، اس پوری رات کو تقسیم کر لیجیے 3 حصوں پہ، اور 4 گھنٹے فرض کیجیے 12 گھنٹے کی رات اور آخری 4 گھنٹے۔ فرمایا جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آ جاتا ہے جسے تم دیکھتے ہو، کہ اللہ کا آنا، اللہ کا جانا یہ ایسی ہے جیسے اس نے کہہ دیا کچھ خبر نہیں۔ اور پھر آ کر پوچھتے ہیں کہ حل من سائل، کوئی ہے جو ہم سے مانگے اور ہم سے دے دے، حل من مستغفر، کوئی ہے جس سے گناہ ہو گیا ہو اور وہ ہم سے معافی مانگنے کے لیے آئے، ہم سے معاف کر دے، حل من مستقرض، کوئی ہے جسے قرض نے بدحال کر دیا ہو، قرض کی مصیبت میں پھنس گیا اور ہم کا قرض ادا کر دیں۔ اور فرمایا صبح تک، صبح صادق تک اللہ کے ہاں سے یہ آواز آتی رہتی ہے اور پوچھتے رہتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جس کو کوئی پریشانی آ گئی ہو اور ہم سے دور کر۔ کیا جواب ملتا ہوگا کہ اس وقت تو نیند پیاری، اگر آنکھیں کھل جائیں اور کان کھل جائیں اور کبھی یہ آواز سنائی دے کہ شہنشاہ عالم جو کل کائنات کا مالک ہے، اس کی کرم نوازی پہ قربان خود آ کے پوچھ رہا ہے کیا بات ہے، ہم حل کر دیتے ہیں، دل بھر جائے۔ اس سے زیادہ بھی کرم نوازی کہ خود آ کے کہتا ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے ہم معاف کرتے۔ یہ گناہوں کے فلسفے اور یہ گناہوں پر ندامت بڑا حصہ زندگی کا اس سے برباد ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ میاں ایک بار توبہ کر لے، خدا سے اچھی طرح معافی مانگ لے اور پھر یاد نہ کرے، بس چھوڑ دے۔ بار بار گناہوں کو یاد کرنا اتنا نقصان دہ ہے کہ کبھی کبھی اس گناہ کی لذت، اس کا لطف اور اپنی زندگی کا وہ حصہ یاد آ جاتا ہے اور نفس خواہش کرنے لگتا ہے کہ پھر اسی طرف چل پڑے۔ ضرورت کیا؟ ایک بار مانگی معافی، بس ختم ہوئی بات۔ اور اگر انسانوں کے حقوق ہیں تو معافی مانگے، جو ان کا مسئلہ ہے کسی چیز کا وہ حل کرتے اور بھول جائے۔ اس لیے کہ گناہوں کو بار بار یاد کرنا
انسان کو خود شیطان کے دام میں پھنسا دیتا ہے، اور کبھی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کرم سے مایوس ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ خدا کی مغفرت سے مایوسی ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے بیٹے یوسف کے متعلق اللہ سے مایوس نہیں ہوں، اور لوگوں اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتا ہے۔ یہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیوں اس پہ اتنا عذاب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کا علیہ باللہ اس کی رحمت کا مذاق اڑاتا ہے کہ خدایا اب تو تیری رحمت بھی میرے مسائل کو نہیں حل کر سکتی، مرتا ہوں۔ تو غصہ نہ آئے۔ ایک آدمی نے آ کے کہا اللہ ارحمنی ورحم محمد، اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حجرت واسعا، اللہ کی اتنی وسیع رحمت اور میرے اور اپنے درمیان بس تقسیم کر لی، یہ ہے کہ اللہ ہم سب پر رحم کر، کیونکہ اس کی رحمت میں وسعت ہے، وہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہو گیا جو ہو گیا توبہ کرے، بھول جائے، ختم کرے اس مسئلے کو، نہ بار بار یاد کرے۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ، اللہ نے کہا ہے فاعبدہ، عبادت کر، بندگی کر اللہ کی، وتوکل علیہ، اور بھروسہ کر اللہ کی ذات پر، بھروسہ کرے۔ اور یہ کوئی آج کی تعلیم تھوڑی ہے، اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ آپ کبھی غور کیجیے ہوا کیا، اور سب سے پہلا اعتراف، سب سے پہلی نیکی وہ تھی کیا؟ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ اپنی وجود، اپنی ہستی، میں، یہ تھا۔ اور اس نے کہا خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو جو بہتر ہے وہ اپنے سے کمتر کے سامنے جھکے کیوں؟ بات تو دلیل سے کی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ایسی ذات کے سامنے دلائل سے بات نہیں ہے، معاملہ وہاں پڑ گیا ہے جہاں تسلیم و رضا کے بغیر کوئی بات۔ حال ہوتا ہے اپنا اپنا، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، مجھ پہ مہربانی ہو، ہے یہ بھی صحیح۔ ایک بزرگ سن رہے تھے، 2-4 دن جب انہوں نے اس دعا کو سنا تو انہوں نے کہا میرے بیٹے یوں کہا کرو کہ کچھ نہیں کیا بس مہربانی کرو، یہ بھی صحیح حال ہے اپنا۔ تو اس نے دلیل سے بات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ دلائل عقل کے محتاج ہے نا، اور عقل کن تو نہیں ہے۔ اسی زمانے میں انسان کی عقل نے 2 ڈائمینشن کے علاوہ کچھ نہیں سوچا تھا، پھر کچھ لوگ پیدا ہوئے تو 3 ڈائمینشن ہو گئیں، اور کیا معلوم کہ اس جہان سے اگلے جہان میں عقل کو اتنی ترقی ہو جائے کہ 2 + 2 5 کرنے لگے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا۔ آج سے 200 برس پہلے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ ٹیکس کا نظام ہو جائے اور یوں ہو جائے۔ پہلا گناہ ہو، اس نے کہا میں، میری ذات، میرا وجود، اور پہلی نیکی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کیوں کیا؟ یہ نہیں ہے کہ دلیل ان کے پاس نہیں تھی، جنہوں نے درخت کھا لیا تھا دلیل ان کے پاس بھی تھی۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، بس اس حدیث کو حدیث تک ہی رکھیے، اس پہ بحث نہیں کرتے۔ ٹھیک یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھی تھی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا یہ قبر دیکھیے، تو آپ نے فرمایا میں نے بیت المقدس کے پاس قبر ایک دیکھی اور اس میں ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. تو مجھ سے جبریل نے کہا کہ موسیٰ قائماً، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں جو سب بھی نماز پڑھ رہے ہیں کی قبر ہی اپنی قبر. آپ اتنا عمر تو میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا بیت المقدس کے اتنا پاس ہے وہ قبر جیسے کوئی پتھر پھینک دے اس جگہ پہ پہنچ جائے، مگر وہ زمین کی تہوں میں اب آ گئی. آخری حج پہ جب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا لوگوں یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں وادی. آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. آپ نے کہا یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی طبیعت میں اتنی شدت ہے کہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم. آپ نے فرمایا یہ بھی حج کرنے جا رہے ہیں. تو ہوئی گئی موسیٰ اور آدم علیہ السلام کی ملاقات. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ نے اگر وہ درخت نہ کھایا ہوتا نا تو یہ زمین میں ساری مصیبت ہی نہ آتی. جنت سے آپ نکالے گئے، وہ درخت آپ نے کھایا تھا اور اسی وجہ سے ساری آگے نسل چلی اور ہمیں بھی نبوت ہوئی اور پھر لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسے ایسے کیا. یہی سوال اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ الم ننہاکما، میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا. لیکن جواب دونوں جگہ دیکھنا چاہیے، مقام کا اعتبار ضروری ہے. میاں مقام کا اعتبار اتنا ضروری ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ بیٹے پانی لا دیں اور بیٹا مقام کا اعتبار نہ کرے اور باپ دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور پانی لوٹے میں لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور والد غسل کر رہے ہیں اور کہیں پانی لا دیں تو وہاں کے گلاس میں دے. مقام کا اعتبار ضروری. ایک ہی بات باپ کہتا ہے اپنے مقام کے مطابق کہتا ہے، اس کا اعتبار ضروری ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ ہمارا مقام ہے. جو بھائی کہتا ہے اس کا مقام ہے، جو ماں کہتی ہے اس کا مقام ہے نا. تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا تم مجھے اس چیز پر تانا دے رہے ہو جو میری پیدائش سے بھی 50,000 برس پہلے لکھ دی گئی تھی کہ ایسے ہی ہونا ہے، تو میں کیا کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ چپ ہو گئے، نہیں بول سکے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے کہ کیوں یہ کیا ہے. تو وہاں تو نہیں کہا کہ آپ نے لکھ دیا تھا ایسے، وہاں کا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ان سے غلطی ہو گئی اپنی جان پہ ظلم کر دیا. اور اللہ اگر آپ معاف نہ کریں، آپ رحم نہ کریں تو خدایا بڑا نقصان ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات کہ اللہ کو اپنے بندے سے جتنا تعلق اور محبت ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات وہاں بھی دلیل سے کی جائے؟ وہاں تو کہنے والوں نے کہا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر کبھی وہ غصے سے دیکھیں تو سر ذبح کرنے کے لیے رکھ دے کہ آپ کی مرضی، جو آپ کی خوشی ہے وہ کریں، میں کچھ نہیں. اس لیے یہ اللہ کا وہ نظام جو ایک طرح سے چل رہا ہے، کبھی اس سے غافل نہ ہو. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو اور مایوس نہ ہو. خدا کی رحمت اپنے بندے کو نہیں چھوڑتی، میاں کبھی نہیں چھوڑتی. آخری بات ہم سے عرض کریں، دیکھو یہ وہ خبر دے رہا ہے جو اس کوچے سے ہو کے آیا اور جسے پوری طرح مزاج کا پتہ ہے. ایک آدمی اور اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور انہوں نے کہا اس ابا کا علم کوئی
کشتی میں بیٹھ گیا ہے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکلا ہوا، اور بات یہی تھی نا، بتایا گیا تمہاری قوم کو عذاب آئے گا، اور یہ حکم نہیں تھا کہ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن اجتہاد انہوں نے کیا کہ عذاب تو آنا ہی ہے اور ہمیں جانا ہی ہے، چلتے ہیں۔ اور جب کشتی میں ہچکولے پڑے تو انہوں نے کہا کہ سمندر میں کشتی اس وقت ڈوبتی ہے جب غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آئے، فساہما کرا ڈالو، کون سا نوکر ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا ہے؟ آج تو نکل آیا پھر نام سے یونس علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا فکان من المصرفین، انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا، فالتقمہ الحوت، اور مچھلی نے اسے نگل لیا۔ کسی آدمی کو سمندر میں پھینک دیں اور مچھلی سے نگل جائے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں یہاں سے بچ جاؤں گا؟ مایوسی معمولی معمولی باتوں پہ ہم پہ طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ بچائے، یہ پتہ نہیں مسلمانوں میں کہاں سے بیماری آ گئی، ڈپریشن۔ یہ تو ان کو ہو جن کے سر پہ کوئی نہ ہو، یہ تو ان کو ہو جن کا مالک کوئی نہ ہو، آوارہ پھر رہے ہوں، یہ ان کو ہو جو مرضی کرتے رہے اور کوئی پوچھے نا۔ صاحب یہاں تو ذرا سا ہل کے دیکھو، کبھی کبھی جوتا پڑ جاتا ہے کہ ہمارے بندے ہو کے ایسی حرکت مت کرو، کوئی ہے نا سر پہ۔ حضرت عبد المطلب نے یہ بات اس ابراہ سے کہی تھی، اس نے کہا 200 اونٹوں کی بات کرتے ہو اور اس گھر کی بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے تم سب لوگوں کی عزت ہے۔ انہوں نے کہا ان للبیت ربا سیہدی، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے تو چاہ دے گا، کیا کریں؟ تو یہ بیماریاں تو ان کو لگیں جن کا کوئی والی وارث اقرار کرتا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر ڈپریشن ہے کوئی سوچنے کی بات؟ سمندر میں پھینک دیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں، اور اللہ نے کہا فنادا فی الظلمات، اس نے اندھیروں میں جا کے ہمیں پکارا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، کتنی مایوسی کا عالم کسی پہ ہو سکتا ہے کہ اب کہاں زندگی، اب تو موت ہی موت ہے۔ لیکن وہ واقف تھے نا اللہ کے مزاج کے، اللہ کی عادتوں کے، بالکل مایوسی نہیں ہوئی، اور وہاں جا کر بھی کہتے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی بچانے والا، اور اللہ سبحان اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو پاک نہیں ہیں، ہم تو خطا کرتے ہی رہیں گے، حاضر ہوتے ہی رہیں گے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی، درگزر ہو، معافی ہو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لولا، اگر وہ ہمارا بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح بیان نہ کرتا تو للبث، لوگوں ہم اسے مچھلی کے پیٹ سے نکالتے اس دن جس دن لوگ قبروں سے آئے، لوگ قبروں سے خدا کے حضور میں جاتے، وہ مچھلی کے پیٹ سے جاتا، اتنی دیر تک فرمایا ہم اسے وہاں رکھتے، ان پہ تو کوئی مایوسی داری نہیں، انہیں پتا کہ مالک ہے اور اسی کے ساتھ آسرا ہے، اسی کا بھروسہ ہے، اسی پہ توکل ہے، بس ایسا ہی توکل، ایسا ہی بھروسہ، ایسا ہی رشتہ اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ یہ اسباب ہیں اور میں ان میں پھنس گیا ہوں اور سامنے موت نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی میرا بھی مالک ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، وہ بھی حرکت کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا منظور۔ صبر کرے، اجلت نہ کرے، شور نہ مچائے، جلدی نہ کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے پر رکھے کہ وہ یقیناً اس سے گناہ معاف کرے۔ فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کی یہ امید رکھنا کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام۔ ہمیشہ اچھی امید رکھے، ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے تو ایسے حوادث نہیں آگے جیسے ان کے ہاں آ گئے تھے بستی والے کے ہاں، اور خدا نے اسے بچا لیا، یقیناً یہاں سے کوئی راہ پیدا ہو جائے۔
اللہ کے ساتھ تعلق اور بندگی رکھے، بس پھر معاملہ صاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بات کو مستر ایک سوال ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے متعلق بھی یعنی خیر خواہی رکھنا چاہیے اور وہ ہمیں جتنا بھی نقصان پہنچائے ہم یہ کریں کہ انہیں نقصان نہ پہنچائے. یہ ایک طرف ہے. اور دوسرا یعنی کسی ظالم کا ظلم روکنا اور اس کے خلاف لڑنا، تو ان دونوں چیز کو کس طرح بیلنس؟ ہم نے اس میں کہا ہے کہ قوموں کا معاملہ ایسے نہیں ہے. قومیں جب ظلم کریں تو خدا سے دعا مانگنا یہ سنت ہے، لیکن انفرادی سطح پہ جب آدمی کہیں دشمنی کہیں ناچاکی ہو تو اپنی ضرب کی وسعت کا مظاہرہ